بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برا وقت آتا ہے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے، ہماری تکلیفوں کے ذریعے ہمارے گناہ مٹانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے باہر نکالنے کے لیے۔ بس برا وقت ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کے بجائے اس سے شکوے شکایات کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم ہی کیوں، یا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ ہم انسان ہیں، ہم نیکیاں گن گن کر کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کوئی حساب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک چاہے تو ہمیں توبہ کی مہلت دینے کے بجائے ہمارے گناہوں کی سزا میں ہمیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دے، پر ہمارا رب تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں نئے طریقے سے جوڑ سکے، اور اس کے طریقے سے بگڑنے کی لذت ہی الگ ہے۔ یہ ہمارے اوپر اس کا احسان ہے، وہ ہمارا ہاتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتا، بس وہ ہماری پکار سننا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں دھتکارتا، چاہے ہمارے گناہ سمندر کی ریت کے جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم ایک گناہ کو بار بار کرتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری ہر توبہ پر معاف کرتا رہتا ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ خوشیوں کے تو ہم حقدار ہی نہیں ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ غم کے بادل چھانٹنے کے لیے ہم پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ آخر برا وقت ہم پر ہی کیوں آتا ہے۔ ہم انسان بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خوشیوں کی دلدل میں دھنسا جائے اور غم کے آثار ہمیں چھو کر بھی نہ گزرے۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے تو ہمیشہ گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا، لیکن ہم برے وقت کے احسانات کو سمجھنے کے بجائے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہم اللہ پاک کے اس رحم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بس اپنے اوپر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں مضبوط بننا ہے، اور انسان بہت مضبوط ہے، وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز امتحان ہے۔ انسان کے لیے ہمارا برا وقت ہمیں سکھانے آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے۔ ہمارے اندر موجود صبر کے مادے کا امتحان ہے یہ دنیا۔ ہمارا برا وقت ہمیں ہمارے اچھے وقت سے ملوانے آتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کے بجائے صبر کے راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے پر جس کے انعامات کا وعدہ اس پاک پروردگار نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کیا ہے۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہی ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ تعوذ پڑھ لو، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو، وہ جہانوں کا رب ہے۔ کیا اپنی ماننے والے کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ تو اسے کوئی ساتھ اچھا لگتا ہے، نہ کسی کی آواز اچھی لگتی ہے، نہ ہی اسے تنہائی مزہ دیتی ہے۔ وہ بس خاموشی چاہتا ہے، اتنی خاموشی کہ سانس لینے کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ انسان پھر رونے لگ جاتا ہے، اسے دنیا کی سختیاں
مصیبت لگتی ہیں وہ بس خاموشی چاہتا ہے، لیکن کیا کرے انسان، مر بھی نہیں سکتا، جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور سچ بتاؤں، ایسے حالات میں کوئی بھی چیز ساتھ نہیں دیتی، اور یہ سچ ہے، جب کوئی ساتھ نہ ہو تو اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بجائے زندگی ختم کرنے کے، اس زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا چاہیے۔ تو پریشانی اب پھر سے بڑھ گئی ہے کیا؟ اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ رب جو ہر شے کا مالک ہے، تمہیں یقین ہے نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے؟ تو پھر کیا تم بھول گئے کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے بہت شفیق ہوں؟ وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ اداسی کیسی، یہ نا امیدی کیسی؟ دیکھو یہ غم، پریشانی، حادثے تو زندگی کا حصہ ہیں، یہاں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر خوشیوں کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر یہ دکھ کے بادل بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ تم امید نہ ہارو، تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، اطمینان رکھو۔ وہ رب ہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور تمہاری زندگی میں ایسی راتیں بہت ہی کم نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہو، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ دروازے کھل جائیں گے، دیکھو دیر مت کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، اس کی طرف لوٹ جاؤ، اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ تمہیں سکون بخشے گا۔ وہ تمہاری پریشانی کے بدلے تمہیں صبر دے گا۔ کیوں بھٹک رہے ہو؟ یہاں وہاں کچھ نہیں رکھا اس دنیا میں، یہ دنیا اور یہ دنیا کے چاہنے والے، یہ تنہائیوں کا ڈر، یہ سب کچھ نہیں رہے گا۔ وہ سنوار دے گا تمہیں، کچھ نہیں ہے یہاں سوائے اللہ کی چاہت کے۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، مت تھکاؤ خود کو، کسی کا سہارا لے کر کیوں چلتے ہو؟ وہ صبر دے گا تمہیں، وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو۔ مان لو تمہاری روح کی طلب صرف اللہ ہے، مان لو۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پہ روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے اور نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پہ رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو اپنا دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دکھ، درد، غم، پریشانی اور تکلیف کا صرف اللہ کا سہارا لینا چاہیے۔ جس وقت ہمیں کوئی نہیں سنبھالتا، اس وقت ہمارا رب ہمیں سنبھالتا ہے، اور اسی وقت ہمیں سہارا دے کر دنیا میں جینے کی آس اور امید لگاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔